تین بزرگ گزرے ہیں، تینوں کا نام محمد تھا۔ ایک محمد ابن جریر طبری، جن کی تفسیر مشہور ہے، ام التفاسیر کہلاتی ہے، 30 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے، محمد ابن جریر طبری۔ ایک تھے محمد ابن خزیمہ، جو بڑے درجے کے محدثین میں سے گزرے ہیں، صحیح ابن خزیمہ کے نام سے ان کی حدیث کی کتاب مشہور ہے۔ اور تیسرے سے محمد ابن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بڑے درجے کے محدثین میں ہوئے ہیں۔ ان کی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف قیام اللیل کے اوپر، یعنی رات کو آپ جو تہجد پڑھا کرتے تھے، اس کی تفصیل کے اوپر ایک مستقل کتاب ان کی لکھی ہے، جو ماخذ ہے اس موضوع پر۔ تینوں یہ رہنے والے تھے یہ اس علاقے کے جہاں آج کل ازبکستان وغیرہ کا علاقہ ہے، وہاں رہتے تھے۔ اور اس وقت علم حدیث کا مرکز تھا بغداد، تو وہاں سے ازبکستان سے چلے بغداد علم حاصل کرنے کے لیے کہ حدیث کا علم حاصل کرے۔ وہاں کے بڑے بڑے مشائخ تھے، اور کوئی ہوائی جہازوں ریلوں کا زمانہ تو تھا نہیں، گھوڑوں پہ اونٹوں پہ پتہ نہیں کس طریقے سے سفر کیا ہوگا، کچھ پیدل چل کے، یہاں تک کہ بغداد پہنچے۔ جو کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کا انتظام توشہ ساتھ لے کر چلے تھے، وہ بغداد پہنچتے پہنچتے ختم ہو گیا۔ بغداد جب داخل ہوئے بغداد شہر میں تو کچھ تھا نہیں کھانے کو۔ ایک مسجد کے اندر قیام کیا اور باہر نکلے کہ بھئی کوئی مل جائے، روزگار مل جائے، کوئی محنت مزدوری کر کے کما لیں اور اس سے کچھ اپنا پیٹ بھریں، تو وہ نہیں ملا، کوئی روزگار نہیں مل رہا۔ یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا فاقے سے، کوئی نہ روزگار ملا نہ کچھ۔ دوسرا دن گزرا، اس میں بھی ایسے ہی۔ تیسرا دن جب ہوا تو سب کی حالت غیر ہو گئی، 3 دن کا فاقہ، اور انتہائی کمزوری لاحق ہو گئی، ایسی کیفیت ہو گئی جیسے مرنے حال آ گئے ہوں۔ اس وقت انہوں نے کہا بھائی اب تک تو ہم نے صبر کر لیا، لیکن اب ایسی حالت آ گئی ہے کہ اس میں ہمیں شاید کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا ضروری ہو جائے، کیونکہ اگر اب کھانے کو نہ ملا تو بس موت یقینی ہے۔ اس وجہ سے اب کوئی کسی سے مانگے، سوال کریں۔ اب سوال ہمارے لیے شرعاً جائز بھی ہو گیا۔ قاعدہ یہ ہے شریعت کا کہ جس شخص کے پاس ایک دن ایک رات کی روزی موجود ہو، اس کے لیے کسی دوسرے سے سوال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اگر ایک دن ایک رات کے کھانے کا انتظام ہے تو اس کے لیے سوال کرنا کسی سے جائز نہیں ہوتا۔ ہاں وہ بھی نہ رہے تو پھر بے شک سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اب ہماری حالت ایسی آ گئی ہے کہ سوال کرنا ہمارے لیے جائز ہو گیا ہے، تو اب سوال کریں۔ تو کہا کہ بھائی ساری زندگی تو کبھی یہ کام کیا نہیں، تو الضرورت تتقدر بقدر ضرورہ، تینوں کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں، کس کوئی ایک آدمی نکلے اور وہ سوال کر لے۔ اور وہ کون جائے تینوں میں سے سوال کرنے کے لیے؟ سب غیرت مند تھے، سب اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، کبھی کسی کے سامنے سوال کیا نہیں تھا، لہذا اب کون اس کام کے لیے جائے؟ تو قرآن اندازی کی۔ تو قرآن اندازی میں ان میں سے ایک کا نام نکلا ہے، شاید محمد ابن جریر طبری تھے جن کا نام نکلا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو نکلا ہے میرے نام، اب مجھے ہی جانا پڑے گا سوال کرنے کے لیے، لیکن آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ تو میں وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ ہاتھ آج تک آپ کے سوا کسی اور کے سامنے پھیلے نہیں، آج اس وقت مجبوری کی حالت پیش آ گئی ہے، تو اس مجبوری میں نکلنا طے ہو گیا ہے کہ میں جا کر سوال، لیکن مجھے آپ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شرم آتی ہے۔ اے اللہ آپ تو کارساز ہیں، قادر مطلق ہیں، کوئی ایسا راستہ پیدا فرما دیجئے کہ یہ ہاتھ جس طرح آج تک نہیں پھیلے کسی کے سامنے، آج بھی نہ پھیلے اور کوئی راستہ نکل آئے۔
ابھی یہ دعا کر کے فارغ ہوئے تھے کہ مسجد کے دروازے پر دستک ہوئی، کوئی آدمی آیا اور آ کے باقاعدہ نام لے کر کہ کون ہے محمد ابن جریر، کون ہے محمد ابن خزیمہ، کون ہے محمد ابن نصر. لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہم ہیں. کیا بات ہے؟ کہ آپ کے لیے بغداد کے حاکم نے کھانا بھیجا ہے. بھائی بغداد کے حاکم کو ہمارا پتہ کیسے چلا کہ ہم یہاں ہیں؟ کہا کہ انہوں نے بھیجا ہے. اصل میں بغداد کے حاکم کو خواب میں زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ حاکم سے فرمایا کہ تم کیسے حاکم ہو بغداد کے، جبکہ ہمارے 3 مہمان بغداد کے کنارے ایک مسجد کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور 3 دن سے ان کو کھانا نہیں ملا. اس طرح خواب میں زیارت ہوئی اور نام بتائے گئے کہ یہ محمد ابن جریر ہے ایک کا نام محمد ابن نصر ہے، ایک کا نام محمد ابن خزیمہ ہے، ان کے کھانے کا انتظام کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مانگا، پتہ نہیں کس دل سے مانگا ہوگا، کس انداز سے مانگا ہوگا، کس اخلاص کے ساتھ مانگا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی اور اس طرح اللہ تبارک نے انتظام فرمایا. تو من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. ایک مرتبہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ مکمل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کبھی ناکام اور نامراد نہیں فرماتا.